بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں۔ آج ابھی جو میرا ویلاگ ہے وہ ارشد شریف اور جو ان کے مرڈر اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں بات کروں گا، اور چیف جسٹس کے سو موٹو لینے پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر جو اور کسی ملک کے اندر کوئی انصاف دے سکتا ہے وہ ہوتا ہے چیف جسٹس۔ اور آپ پاکستان میں یاد رکھیے گا، اس مسلم کنٹری میں خدا کے بعد اگر کوئی شخص ہے فیصلہ دینے والا، انصاف کرنے والا، وہ آپ ہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو یہ یاد رکھیے گا کہ خدا کے ہاں انشاءاللہ آپ کو کٹہرے میں ہم لوگ کھڑا کریں گے۔ لیکن اگر آپ انصاف کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ بھی کریں گے، اور آپ کو واقعی ہی سلیوٹ بھی کریں گے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ لیکن اپ ٹل سو فار، فرینکلی اسپیکنگ، اپ ٹل سو فار آپ کی طرف سے نیگیٹو ہی ایفیکٹ آیا ہے، نیگیٹو اثرات پڑے ہیں جو کہ اس پاکستان کی قوم آج تک بھگت رہی ہے۔ جب آپ نے رجیم چینج کرنے کے اندر ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ جو چیز ہے وہ آج تک نہیں ہم بھول پائے اور نہ ہی بھولیں گے۔ لیکن فی الوقت ابھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے ایک بہادر، جیالے، پڑھا لکھا، ویل مینرڈ، ویل بیہیوڈ اینڈ ویل انفارمڈ جرنلسٹ ارشد شریف شہید کے بارے میں بات کروں گا۔ میں حقیقت میں جس دن مرڈر کی خبر ملی میں بہت رویا، مجھے ایسی لگا کہ جیسے میرا سگا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ مفاد پرست ہیں، شریف فیملی، اس کا ٹولہ، یہ موجودہ گورنمنٹ، یہ سب کے سب اس کے مرڈر میں بالکل، میں اوپنلی کہتا ہوں، یہ جواب دہ ہیں، یہ فیسیلیٹیٹر ہیں۔ ان تمام کو اس قطر میں کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ ایک نارکوٹکس مافیا ہے، نارکوٹکس کا مافیا کا ہیڈ ہے، جو کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے۔ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی ملک میں بھی کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارکوٹکس کا انٹرنیشنل مافیا، اور یہ اس کے ساتھ لنک کرتا ہے، یہ ان کا ہیڈ بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ افغانستان سے یہ نارکوٹکس کی چلتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور اب یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے، بڑے یعنی کہ لعنت کا مقام ہے، فخر کا مقام نہیں ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا کائنڈلی میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ اس دنیا میں نہیں رہتے، کیا آپ کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا کو بالکل نہیں سنتے؟ کیا آپ جو کورٹ کے اندر سے، اگر کورٹ سے باہر نکلتے ہیں، آپ کوئی چیز اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج ایف آئی آر اب ہمارے ارشد شریف شہید کے والدہ کی طرف سے ایف آئی آر درج ہونی تھی، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی مدعیت میں کروا لی۔ کیا اس کی باڈی جو تھی ارشد شریف شہید کی اننون تھی؟ کیا وہ سڑک پہ پڑی ہوئی تھی جس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا؟ بڑے افسوس کی بات ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو قانون کو فٹ بال بنایا جاتا ہے، قانون کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو 3 لیٹر بھی لکھے ہیں، 3 اپلیکیشن، اس ویڈیو کے تھرو پوری پبلک کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 3 لیٹر لکھے کہ جنرل، یاد رکھیے گا، جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو لیٹر لکھا۔ کیا آپ نے کارروائی تو بہت دور، کیا اس کا جواب دیا؟ You are answerable. I have written the letter to you to take the action against General Qamar Javed Bajwa because he has proven to be a traitor of Pakistan, but you have not taken any action. Why I am talking in English? So that international organizations must come to know what you are doing. I am not forcing you. I am not blackmailing you. I am begging you. I am begging the justice. Because I still believe, I still hope that you will give some justice. اب لوگوں نے آپ کو لاکھوں میں اپلیکیشنز لکھی، تب جا کے آپ کا جو سو موٹو جو سویا ہوا تھا سلیپنگ پلز کھا کے وہ جاگ اٹھا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے نا
کہ کس طرح قانون کو فٹ بال بنا کے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایف آئی آر جو ہے وہ بجائے ان کی والدہ کے بہا پہ کرتے وہ پولیس کے متعین میں کر دی. کیا یہ الاؤ ہے؟ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ایکشن کیا ہوتا ہے. کیا آپ اس انٹیریئر منسٹر کو، کیا اس موجودہ گورنمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ کیا بلاول زرداری کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے جس نے لیٹر لکھ کے اب دبئی سے اس کو باہر نکالا؟ پاکستان میں کس کس نے ایف آئی آر درج کرائی؟ یہ جو ڈرٹی ہیروی ہے، کیا آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے؟ کیا یہ ابو دی لا ہے؟ اگر نہیں لے سکتے آپ مجھے بتائیے. آئی ایم آلسو اے ویٹرن. بائی گاڈ گھر کے اندر گھس کے ماروں گا ان کو، بغیرتوں کو. یہ بھاگ نہیں سکتے. اتنی سی پاور ملتی ہے، یہ اپنی اوقات سے باہر آ گئے ہیں. جنرل فیصل، بریگیڈیئر فہیم، یاد رکھنا یہ طاقت ساری زندگی، یہ پاور ساری زندگی نہیں رہتی، ایک دن ختم ہونی ہے. جو تم نے میرے اوپر بھی ایف آئی آر درج کرائی ہے، یاد رکھو یہ ذاتیات پہ آ گیا ہے. آئی سویر میں کبھی زندگی نہیں بھولوں گا. تمہیں میں وہ بتاؤں گا، وہاں پہ لے کے جاؤں گا، تیرا خاندان بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا. بغیرت انسان، تو اتنا گھٹیا ترین شخص ہے. گھٹیا ترین جو مثال ہوتی ہے نا دنیا کا، جو گھٹیا ترین بدبودار جانور ہے، اس سے بھی تو بدتر ہے. جنرل فیصل اینڈ فہیم، یاد رکھنا تمہیں اوقات میں یاد کراؤں گا. جو تو نے کرنا کر لے. خدا کی قسم میں یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے تمہیں. تو نے نجائز کیا ہے، تو نے غداروں کا ساتھ دیا ہے، تو نے پاکستان کے حب الوطنوں کے کپڑے اتارے ہیں، تو نے ننگا کیا ہے. میں تجھے اور تیرے خاندان کو ننگا نہ کروں تو پھر کہنا. یہ میرا وعدہ تم سے. جو تو نے کرنا کر لے. تمہارے دنیا میں کہیں جانا چلا جا. اب یہ تیری میری اوپن لڑائی ہے، پرسنل لڑائی ہے تمہاری باجوہ کی. تم لوگوں کو بتاؤں گا کتنا پیسہ لے لو گے، لیکن وہ جو خدا کی تقدیر ہے، تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس وہ رب ہے. میرے پاس وہ رب ہے. یاد رکھنا وہ میرا جو رب ہے انشاءاللہ تم لوگوں پہ ابابیلیں بھیجے گا. انشاءاللہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، تمہیں فنوں برباد کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں چیف جسٹس سے مخاطب ہوں. کائنڈلی ٹیک ایکشن، کائنڈلی ڈو دا جسٹس. ہم آپ سے بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے انصاف کے دروازے کھول دو. ان کرپٹ لوگوں کا ساتھ کرنا چھوڑ دو. یہ بغیرت انسان، گھٹیا ترین انسان، ان لوگوں نے میرے غریب پاکستانیوں کا ایک دن کا کھانا تک ان کا چھین لیا. یہ مجرم پیسہ لوٹتے ہو باہر لے جاتے ہیں. ارشد شریف شہید نے ان لوگوں کے بارے میں پروگرام کرتا رہا، ڈاکومنٹ دکھاتا رہا. ایون جنرل باجوہ کے بارے میں بھی اس کے پاس انفارمیشن آ چکی تھی. یہ سارے کا سارا مافیا انہوں نے مل کے اس کا قتل کیا ہے، مل کے اس کو شہید کیا ہے. یہ جو بقایا ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ریئل جرنلسٹ ہیں، ان کے پیچھے اسی لیے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو بکاؤ مال ہے اس کو آپ نے استعمال کیا، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، وہ لونڈیاں ہیں. یہ یاد رکھیے گا. میں خود ایک سیمی قسم کا جرنلسٹ بن چکا ہوں، فری لانس جرنلسٹ بن چکا ہوں، اور میں جرنلسٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا ہم سب کو، سب دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو پلیز چیف جسٹس صاحب، پلیز انصاف کیجئے. بہت ہو گیا. یہ لوگ مظلوم ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی بد دعائیں نہ لیجئے. کورٹس کو بنا دیجئے جن کی ہم رسپیکٹ واقعی ایز اے کورٹ رسپیکٹ کریں. ججز کو ججز بنا دیے جن کو واقعی ہم سلیوٹ کریں کہ ججز نے واقعی انصاف کیا ہے. میری ایک امید ہے، اس امید پہ پانی مت پھیریے گا. I request you to do the justice. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.